نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 چل رہا ہے، یعنی آج آیت نمبر 17 سے لے کر اور آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی تشریح ہوگی۔ آج مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر یہاں تک آج انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے اپنے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیری میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ لوٹیں گے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح سے ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے، جس میں اندھیرا ہے، گرج ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، خوف کے ڈر کے مارے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو ختم کر دے، اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ ہو گیا ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب ان کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ جب الف لام میم کا پارہ شروع ہوا تھا، یعنی پہلا رکوع، تو پہلی 5 آیتوں میں مؤمنین کا ذکر تھا، اور اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم سے 2 آیتوں میں کھلم کھلا کفر کرنے والے اور ضدی کافروں کا ذکر تھا، اور اس کے بعد ومن الناس من یقول سے لے کر اور یہاں پورے رکوع میں ان اللہ علی کل شیء قدیر تک منافقین کا ذکر ہے۔ اچھا، اب تک جو پچھلی تفسیر میں یعنی ومن الناس من یقول سے لے کر فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہاں تک منافقین کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آج کی ان آیتوں میں آیت نمبر 17 سے لے کر اور آیت نمبر 20 تک ان منافقین کی مثال دی گئی ہے اور ان کو سمجھایا گیا، ان کی حالت کو مثالوں سے سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثال دی ہے۔ پہلی مثال تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا یہاں سے دی ہے پوری آیت میں، اور پھر دوسری مثال دی ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ دوسری مثال ہو گئی۔ 2 مثال دی ہے۔ منافقین کی 2 مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ میں نے پچھلی آیتوں کی تفسیر میں بتلایا تھا کہ منافقین 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بالکل کٹر منافق ہے۔ کٹر منافق کا مطلب ہے کہ اندر کفر ہے اور باہر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے تو وہ منافق ہی، لیکن کبھی کبھی ان کے دل میں آتا تھا کہ بھئی چلو مسلمان ہو جانا چاہیے، مسلمان ہو جاؤ، لیکن پھر وہ جب دیکھتے کہ مسلمان ہونے کے بعد تو جہاد کرنا پڑے گا، پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، کفار اور
कुफ्फार की और यहूद की दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा और बीवी बच्चों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो जब इस्लाम के रास्ते में आने वाली परेशानियों को देखते तो फिर पीछे हट जाते। जब देखते कि भाई मुसलमान होने में तो फायदा है, जिहाद करेंगे तो माल गनीमत आएगा, माल आएगा और इनकी ताकत बढ़ती ही जा रही है, ये पावरफुल होते जा रहे हैं, तो सोचते कि भाई मुसलमान हो जा। और जब देखते कि भाई मुसलमान होने के बाद तो कुफ्फार की मुखालफत भी झेलनी पड़ेगी, जिहाद करना पड़ेगा, तो फिर पीछे हट जाते। तो इनकी हालत कशमकश वाली थी, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। तो ये भी मुनाफिक ही थे। अब चूंकि मुनाफिक दो तरह के थे, इसलिए दो मिसालें बयान की है। पहली जो मिसाल है वो कट्टर और खुल्लम खुल्ला मुनाफिकीन के लिए है, जो बिल्कुल दिल से पक्के काफिर है और अपने आप को जुबान से मुसलमान कहते थे। और वो मुनाफिक जो कशमकश में रहते थे, उसकी मिसाल है औ कसय्यिबिन मिनस समा। तो चूंकि मुनाफिक दो तरह के थे, इसलिए मिसाल भी दो तरह की है। क्या मिसाल दी है अल्लाह ताला ने? काफिरों की मिसाल दी है कि देखो काफिर हैं। पहली मिसाल समझा रहा हूं मैं। कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम। ये पहले किस्म के मुनाफिकीन की मिसाल है। मिसाल क्या है? पहले जमाने में जब रात को सफर करते थे और अंधेरा होता था, तो आगे रास्ता देखने के लिए लकड़ी जलाकर रास्ता तलाश किया जाता था, जिसको मशाल भी कहते हैं। आजकल तो टॉर्च चल गई है, मोबाइल में भी टॉर्च आती है, वैसे भी टॉर्च आती है। तो वो पहले लकड़ी जलाकर और फिर आगे आगे उससे रास्ता देखते थे। अब अल्लाह ताला समझा रहे कि जैसे जंगल में सफर की हालत में किसी ने रास्ता देखने के लिए, अंधेरी रात है, रास्ता देखने के लिए लकड़ी जलाई। अब जैसे ही लकड़ी जलाई रास्ते की उम्मीद पर, तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की रोशनी को और बीनाई को खत्म कर दिया। अब बीनाई को खत्म कर दिया तो अब ये जो कि तू अंधेरे में खड़े रहे, सामने रोशनी है, सामने आग है, लेकिन उससे ये रास्ता नहीं पा सकते, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आंखों के देखने की जो सलाहियत थी वो खत्म हो गई। ये कैसे मिसाल हुई है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का चिराग है, हिदायत की रोशनी है, जो अंधेरों को छाट कर राह रास्त दिखाते हैं। अब ये तो कुफ्फारे जो मक्का है और मदीने वाले हैं, नबी की इंतजार में थे कि एक नबी आएगा, हम उस पर ईमान लाएंगे। खास तौर से यहूद ईमान लाए, ये तमन्ना किया करते थे कि एक नबी आएगा कि हम उस पर ईमान लाएंगे और उसके साथ मिलकर फिर काफिरों के साथ जिहाद करेंगे, जंग करेंगे। लेकिन जब इनके पास नबी आया तो इनाद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, नफरत की वजह से इन्होंने हुजूर की हिदायत को और रोशनी को कबूल करने से मना कर दिया। और हिदायत सामने है, रोशनी सामने है, फिर भी उसका इनकार कर दिया। जैसे वो लोग जो रात को रोशनी जलाते हैं रास्ता तलाश करने की उम्मीद पर, और जब उनकी उम्मीद बर आई, सामने रोशनी आ गई, तो उनके देखने की सलाहियत खत्म हो गई, वो देख नहीं सकते, सामने आग है, रोशनी है। ऐसे ही ये यहूद, ऐसे ही ये मुनाफिकीन सारी जिंदगी नबी की उम्मीद करते रहे, और जब नबी इनके सामने आया, जब इनके सामने हिदायत आ गई, तो इन्होंने देखे हुए को भी अनदेखा कर दिया। गोया कि हिदायत के देखने की जो सलाहियत थी इनकी ज़ाय हो गई। सामने हिदायत है लेकिन उसको अपना नहीं रहे हैं, उससे रास्ता नहीं ले रहे हैं, उससे हिदायत नहीं ले रहे हैं, उससे रोशनी नहीं ले रहे। जैसे वो आग जलाने वाले जिनके हाथ में रोशनी है, जिनके सामने आग है, फिर भी उससे वो रास्ता नहीं देख सकते। तो ये पहली मिसाल हो गई कट्टर काफिरों के लिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इनके लिए? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम ये असम की जमा है, असम के माना आते हैं बहरा, जो कानों से सुन नहीं सकता। बुकमुन ये अबकम की जमा है, अबकम के माना आते हैं गूंगा, जो जुबान से बोल नहीं सकता। उम्युन ये आमा की जमा है, आमा के माना अंधा, जो आंखों से देख नहीं सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये मुनाफिक बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, यानी इनके पास सब कुछ है रास्ता तलाश करने के लिए, हिदायत पाने के लिए। लेकिन अब आम तौर से हिदायत किस तरह होती है आदमी को?
یا تو کوئی چیز ہدایت والی دیکھتا ہے، اس سے ہدایت مل جاتی ہے، یا کسی سے کچھ سنتا ہے، اچھی بات سنتا ہے، ہدایت کی بات سنتا ہے، وہ کانوں کے ذریعے سے آدمی کے دل میں اترتی ہے، دماغ میں اترتی ہے، اور آدمی کو راہ راست مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی زبان سے بول کر کچھ سیکھتا ہے، کسی سے کچھ پوچھتا ہے اور کسی سے کچھ علم حاصل کرتا ہے، تو آدمی کو راہ ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے 3 واضح طریقے ہیں، بڑے طریقے ہیں: آنکھوں سے دیکھنا، اور زبان سے پوچھنا، سوال کرنا، اور کانوں سے سننا۔ جو آدمی ان طریقوں سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، خاص طور سے جب نبی بھی سامنے ہو، ہدایت بھی سامنے ہو، تو اس کے آنکھ، کان اور زبان کا کیا فائدہ؟ گویا کہ وہ اندھا ہے، اندھوں کی طرح۔ جس طرح اندھا اور گونگا اور بہرا اپنے کان سے، اپنی زبان سے اور اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ یہود ہے، ان کے آنکھ تو ہے، کان تو ہے، زبان تو ہے، لیکن یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی اندھے، کانے اور گونگے بہروں کی طرح ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ نہیں لوٹیں گے۔ فہم لا یرجعون، یہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ نہیں لوٹیں گے کا مطلب ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں کہا؟ بہت سارے کفار نے تو بعد میں ایمان قبول کیا۔ فہم لا یرجعون یہ ان منافقین اور کفار کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور عبداللہ ابن ابی منافق ہے، اس طرح کے لوگ۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یہ دوسری مثال ہے منافقین کی، اور یہ دوسری مثال ان منافقین کے لیے ہے جو کٹر منافق نہیں تھے لیکن مذبذب تھے، شک والے تھے، کبھی ادھر کی سوچتے، کبھی ادھر کی سوچتے۔ مسلمانوں کے پاس جاتے ہوئے اپنا نفع سمجھ میں آتا تو ایمان لانے کی کوشش کرتے، اور جب یہ دیکھتے کہ اسلام لانے کے بعد یہ پریشانیاں بھی سامنے آئے گی، جہاد کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، اور ہجرت بھی کرنی پڑ سکتی ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ تو نفع دیکھتے تو آگے بڑھ جاتے، اسلام لانے کی کوشش کرتے، اور جب تھوڑی سی قربانی دیکھتے تو پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کی مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا مثال ہے؟ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ دیکھو اندھیری رات ہے، بالکل ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے۔ اس بارش میں بجلی بھی چمک رہی ہے، گرج بھی ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور رات کو کوئی چلنے والا چل رہا ہے، اب اس میں گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے۔ اب اندھیرے میں کس طرح چلے؟ اندھیرے میں کس طرح چلے؟ رات کا وقت ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا آگے چلتا ہے، کیونکہ بجلی میں جب روشنی ہوتی ہے تو آگے راستہ دکھتا ہے، اور جب بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے تو وہیں کا وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتا ہے اسے، کیونکہ ڈر لگ رہا ہے نا، بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں یہ گرج اور بجلی میری جان نہ لے لے، اس لیے اس کی آواز سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے۔ یہ مثال ہو گئی۔ اب یہ مثال کیسے فٹ بیٹھے گی؟ جس طرح اس مثال میں بارش ہے، تو بارش سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور موجود ہے، وہی نازل اتر رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، ہدایت اتر رہی ہے، لگاتار اتر رہی ہے۔ اب جب اس کو، اب جس طرح اس آدمی کو رات کو چلتے ہوئے تھوڑی سی روشنی دکھتی ہے تو چلنے لگ جاتا ہے، راستہ دکھتا ہے، اور جب بجلی چمکنی بند ہو جاتی ہے، راستہ نہیں دکھتا تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ منافق ہے کہ ہدایت اتر رہی ہے، ہدایت کی بارش ہو رہی ہے، جب ان کو نفع دکھتا ہے اسلام لانے میں تو اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جس طرح وہ رات کو چلنے والا روشنی میں قدم بڑھاتا ہے، اور جب اس کو اسلام لانے میں نقصان سا دکھتا ہے، قربانیاں سامنے آتی ہے، جہاد سامنے آتا ہے، تو یہ اسلام لانے سے رک جاتا ہے، جس طرح وہ رات کو چلنے والا جب بجلی چمکنی بند ہو جاتی ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ مثال سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔
اب مثال اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور گرج بھی ہے، وبرق، اور بجلی بھی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کیوں؟ من الصواعق حذر الموت، گرج سے موت کے ڈر کے مارے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے کا مطلب ہے اللہ کو پتا ہے کون کون منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گنتی میں ہے، یہ لسٹ میں ہے، آج تو چاہے جیسا کر لیں، لیکن اللہ چونکہ ان کو جانتا ہے تو ان کی ضرور پکڑ ہوگی اور ان سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اضاء کا جو فاعل ہے وہ برق ہے، جب جب بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کے آنکھوں کو ختم کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ان منافقین کی آنکھوں کو بھی ختم کر دیتا اور ان کے کانوں کو بھی ختم کر دیتا۔ کیوں کر دیتا ختم؟ کیونکہ کان سے جو فائدہ اٹھانے کا تھا، ہدایت حاصل کرنا، اور آنکھوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھا نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ان کے جرم کی سزا دینا چاہتا اور ان کی پکڑ کرنا چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتا۔ جو کام تھا وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں، دوسرے غلط کاموں میں کان کا استعمال کرتے ہیں، آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، جو اصل ہدایت تھی، جو کانوں سے اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ منافقین اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے رہا، کیونکہ سزا کے لیے ایک دن مقرر ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا دن۔ دنیا میں تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، کفر کرے، اسلام لائے، ہدایت پر آئے، مسلمانوں کے مخالف ہو جائے، مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرے، غداری کرے، کچھ بھی کرے، انسان کو دنیا میں ہر طرح کا اختیار اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن قیامت میں اصل حساب کتاب ہوگا اس کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو، منافقین کی دو مثال بیان کی ہے، پہلے والے منافق کو تو ہم جان نہیں سکتے، دوسرا والا جو منافق ہے کہ اسلام میں خوبی دکھتی ہے تو اسلام لانے کی سوچتا، اس میں تھوڑا سا قربانی دکھتی تو پیچھے ہٹ جاتا۔ آج کل اس طرح کے مسلمان آپ کو بہت مل جائیں گے، اس طرح کے منافق والے مسلمان، اگر اسلام لانے میں اور مسلمانوں کے ساتھ ملنے میں اس کو نفع نظر آتا تو سامنے کھل کر کہتے ہم مسلمان، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا، جو بھی مسلمان ہونا اپنا آپ کو ظاہر کر سکتا تھا کرے گا۔ لیکن اگر کہیں دکھے گا کہ مسلمان ظاہر کرنے میں نقصان ہے، مہاراشٹر کے بہت سارے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں لوگوں نے اپنا نام بدل لیا ہے، راشن کارڈ میں اور آدھار کارڈ میں اپنا نام بدل لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ سرکاری جو اسکیمیں ہیں، سہولتیں ہیں، وہ حاصل کر سکیں۔ دنیاوی نفع کے لیے اسلام کو چھپانا یہ منافقوں کی علامت ہے، جیسا ابھی مثال سے سمجھایا نا، قرآن سے سمجھایا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، منافق بھی تو یہی کیا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ اسلام میں نفع نظر آیا تو اسلام کی گود میں، اسلام میں قربانی دینے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو داد دینی چاہیے، برما کے مسلمانوں کو داد دینی چاہیے، کتنی مصیبتیں ان پر آئی، آپ خود اندازہ لگائیے، دماغ سے سوچئے کہ ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کا ملک غزہ فلسطین تباہ کر دیا گیا، سارے مساجد کو، ساری عمارتوں کو تہ و بالا کر دیا گیا، لیکن کسی ایک کے بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے کی خبر نہیں آئی ہے۔ کتنا مضبوط ہے فلسطین کے مسلمانوں کا، اسے کہتے ہیں اصلی ایمان، اسے کہتے ہیں دل میں وحدانیت کا جاں گزی ہونا۔ ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت خبریں آتی ہے، کئی مہینے پہلے ایک خبر آئی تھی
کہ کچھ لوگوں کا آدھار کارڈ نہیں بن رہا تھا تو وہ اسلام سے نکل گئے. کس لیے؟ تاکہ ان کا آدھار کارڈ بننا آسان ہو جائے. اصل میں تو حقیقت میں یہ لوگ اسلام والے ہوتے ہی نہیں، مسلمان ہوتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی دیکھنے میں تو مسلمان ہی تھے. تو پورا خاندان، پوری فیملی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو کر اس لیے کفر میں داخل ہوئی کہ ان کا آدھار کارڈ بن جائے. یہ منافقین کا طریقہ ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ اسلام میں چاہے خوشگوار حالات ہو یا پریشانیوں کا سامنا ہو، مجاہدہ کرنے کا وقت آئے، قربانی کا وقت آ جائے، دشمن ہمارے سروں پر سوار ہو جائے، انشاءاللہ کبھی بھی اسلام سے پھرنے کے لیے اور اسلام کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ واللہ محیط بالکافرین. دنیا میں جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو، لیکن اللہ کی لسٹ میں تم شامل ہو. جس دن تمہاری موت آئے گی اور اللہ کے سامنا ہوگا اور حساب کتاب کا میدان سجا ہوگا، وہاں تمہاری منافقت کا حساب ہوگا. غیر مسلموں کے پروگراموں میں، ان کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہو صرف غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے. تو یہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے 2 مثالوں سے منافقین کی حالت کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.